السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں، اسلام آباد میں، باقی سٹیز میں بھی مجھے اس چیز کو آپ کو ریشو میں یا فکس فگر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے دن بچیوں کے ساتھ، بڑیوں کے ساتھ ریپ کیسز، ڈفرینٹ قسم کی ہراسمنٹس پاکستان میں عروج پر ہیں۔ مطلب میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں لڑکی کا پیدا ہونا اور اس معاشرے میں اس لڑکی کا سانس لینا عذاب ہے، ایون دو کہ حجاب اور برقعے میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے مردوں کو لگتا ہے، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے علماء کی کرامت ہے کہ انہوں نے یہ چیز معاشرے میں ہمارے علماء کے میں پچھلے ایک صدی کے بیانات نکال کے دیکھوں تو ان بیانات میں نا مرد کے حقوق لسٹڈ بیان ہیں، لیکن عورتوں کے بہت ریئر۔ عورت کے پردے کے اوپر اتنا چیختے ہیں کہ ان کے گلے بیٹھ جائیں، لیکن ان کے ریئر بیانات ہوتے ہیں مرد کی نظریں نیچے کرنے پہ، کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے بڑے کم مولوی ہیں جن کی اپنی نظریں نیچے ہوں۔ پہلے مرد اپنی نظر نیچی کریں گے تو معاشرے میں سدھار آئے گا، پھر عورت کا پردہ آتا ہے۔ آپ گھر کی 3 عورتوں کو پردہ کروا لیں جو اپنے گھر میں ہیں، لیکن باہر آپ 1 درجن کو دن میں تاڑ کر آئیں، ان کے فگرز کو ناپ کر آئیں، ان کی چال چلن کو ناپیں، ان کے بارے میں بکواس کریں۔ جو عورت پردہ نہیں کر رہی ہے وہ اپنی قبر میں جائے گی، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے کوئی پردہ نہیں کر رہی ہے تو آپ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، آپ کو دوسری عورت کی ٹینشن پڑی۔ اور جو عورت پردہ نہیں کر رہی ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس میں حیا نہیں ہے، وہ اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہوگی اللہ کے سامنے۔ آپ اپنی نظر کی گندگی کے جواب دہ ہوں گے۔ میں نے برقعے والیوں کو ہراس ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے حلفن، تو اس لیے کوئی مرد میرے ویڈیو کے کمنٹس میں آ کے یہ نہ کہے کہ عورتیں برقعے پہن لیں۔ تو میں نے اس دن ایک کیس سنا ہے جس کے بعد کچھ دیر کے لیے میں سکتے میں تھی کہ جسٹ 6 months old بیبی گرل کا ریپ کیا گیا ہے، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، there are so many cases۔ 6 مہینے کی بچی کے لیے بھی برقع بنوا لیں ہم، 2 سال کی بچی کے لیے، 5 سال کی بچی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے برقع کب آتا ہے؟ برقع آتا ہے بالغ ہونے پہ۔ کوئی بچی 14 سال میں بالغ ہوتی ہے، کوئی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ جب بالغ ہوگی تب برقع پہنائیں گے، اس سے پہلے کہاں لے کے جائیں بچیوں کو؟ اور آپ برقعے والیاں کب چھوڑتے ہو؟ جو مرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر اور حضرت علی کی سیرت پہ نہیں چلتا، لعنت ہے اس کے مرد ہونے پہ، اس کے سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنے پہ۔ یہ اتنا گندا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ کبھی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایز اے فیمیل میں اس کا درد محسوس کر سکتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے بارے میں بتا دیتی ہوں نا، میں فل ابایا میں ہوتی ہوں، یہی حلیہ جو آپ کے سامنے، یہی حلیہ میرا باہر نارملی ہوگا۔ اس حلیے میں مرد اس طرح دیکھتے ہیں میری طرف کہ مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید نہ تو میں نے برقع پہنا ہے، نہ میں نے حجاب کیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بیچ بازار میں بغیر کپڑوں کے کھڑی ہوں۔ ریزن کیا ہے؟ مردوں کی نظریں نیچے نہیں ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی قسم معاشرے میں جگہ تنگ ہے، اور تھینکس ٹو علماء جو اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتے۔ جو مولوی، آپ لوگ کیا سکھاتے ہیں آ کے ممبر پہ بیٹھ کے؟ شلوار اوپر کر لو، داڑھی نیچے کر لو، حیا نہ پیدا کرنا۔ داڑھی سے حیا پیدا ہوگا؟ جس جامعہ میں رہتی تھی، میرے جامعہ میں میرے جاننے والے لوگوں میں 12-13 سال کے بچے کے ساتھ ہراسمنٹ کی مولوی نے، میرے جانتے ہوئے، میری موجودگی میں یہ کیس ہوا۔ اور یہ کوئی ایک نہیں ہے، گنتی کے نہیں ہے، اتنے کیسز ہیں۔ آپ لوگوں نے تو بیٹیوں کے لیے معاشرے میں غلاظتی کر دی ہے۔ مطلب یقین مانیں کہ بیٹی کو پیدا کر کے سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سگے رشتوں سے ڈر لگتا ہے۔ مرد جاتے ہیں نا، سارے مرد ہیں،
اور مائیں تو ساری زندگی اس بات پر فوکسڈ رہتی ہیں کہ لڑکی کی چونچ لال نہ ہو جائے، لڑکی ادھر نہ چلی جاؤ. لڑکے کی ٹینشن تو ماں لیتی نہیں ہے. ماؤں کو لگتا ہے لڑکے تو پاک ہیں، صاف ستھرے. بیٹیوں پہ پردہ لاگو ہوا ہے قرآن میں، لڑکے پاک ہیں میرے. کسی ماں سے کہہ دو تمہارا بھائی، تمہارا جو بیٹا ہے یہ اس طرح بے شرمی بے غیرتی کرتا ہے، نہ میرا بیٹا نہیں کر سکتا. کسی بہن سے کہو نہیں میرا بھائی تو دودھ کا دھلا ہے. تو پھر یہ کدھر سے آ رہے ہیں ریپسٹ؟ کہاں سے آ رہے ہیں ہراسمنٹ کرنے والے؟ کدھر سے آتے ہیں؟ ہمارے ہی گھروں میں موجود ہیں، بس ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم لوگ اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا چاہتے. فیمیلز، میں یہ اس چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کروں گی کہ کوئی بھی عورت، پہلی بات یہ کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کے نکلتی ہے تو اس کے مرد پر لعنت بھیجی جاتی ہے، کیونکہ اس کے مرد کا کام ہے اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں ان کو کور کرنا. اگر آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی یہ کور ہو کے نہیں نکل رہی ہیں تو پہلے تو آپ لعنت کے نیچے آتے ہیں، پھر آپ کی عورت. اب دوسری چیز یہ کہ فار ایگزامپل سارے معاشرے کی عورتیں بھی اگر نکل جائیں نا بغیر حجاب کے، بغیر چادروں کے، آپ کو اجازت یہ کبھی بھی نہیں ملے گی کہ آپ ان کو دیکھیں. آپ کے پاس دیکھنے کا وہ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس پرمیشن ہی نہیں ہے دیکھنے کی. اپنی نظریں نیچے کرو تو کرو نا نیچے. کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ سوسائٹی میں اپنی نظر نیچے؟ کیوں ہمارے لیے معاشرے کو عذاب بنا دیا؟ کیوں اتنا گندا کر دیا ہے ہمارے لیے معاشرے کو؟ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے لیکن ذرا بھی یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا. گھٹیا ترین نظریں مردوں کی، برقعے والیوں پہ پنچ لائن مار رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ کام کافر کریں تو شرم آ جائے. تم لوگ تو مسلمان ہو، مطلب اتنی گھٹیا حرکتیں کیسے کرتے ہو؟ اگر اجازت ہو نا، اللہ مطلب اجازت دے انسان کو، ایز اے سوسائٹی اجازت ہو، تو میں تو کہتی ہوں کہ جو مرد عورت کی طرف دیکھ رہا ہو نا، اس کی دونوں آنکھیں بندہ باہر نکالے. سوری ٹو سے، مولویوں سے لے کے، علماء سے لے کے، نیک ترین لوگوں سے لے کے، مرد اپنی نظریں نیچے نہیں رکھتے. اینڈ دس از دا بگ فیکٹ ان آور سوسائٹی. آج کے بعد میرے ساتھ اگر کوئی یہ چیز ڈسکس کرے کہ عورت کا پردہ، وہ میرے ساتھ سب سے پہلے یہ بات ڈسکس کرے کہ مرد اپنی نظریں کب نیچے کرتے ہیں. نہیں کرتے. سوشل میڈیا پر گندگی دیکھیں گے، ٹی وی پر گندگی دیکھیں گے، باہر نکلیں گے تو عورتوں کو نہیں چھوڑتے، چھیڑتے ہیں. تم لوگوں کا کیا لینا دینا حضرت عمر کی سیرت سے، حضرت علی کی سیرت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے؟ کیا لینا دینا ان لوگوں سے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی توفیق دے، اور اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکیں.